شروع کروں گا نا، یہ امام کا تقویٰ ہے، یہ امام کی تجارت ہے۔ فیصل آباد تاجروں کا شہر ہے، تاجروں کا، آپ بھی تاجر ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن تجارت میں کیا کرتے؟ جتنا منافع ہوتا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ مزید تجارت پہ لگاتے، اور امام صاحب 3 حصوں میں ایک حصہ علماء فقہا کو دیتے اور ایک حصہ اپنی ذات اور گھر والوں پہ خرچ کرتے۔ تاجروں، تم بھی امام کی تقلید کر کے اپنی تجارت کو یوں شروع کر دو۔ امام صاحب کی تجارت کے منافع میں کتنے حصے تھے؟ 3 حصہ، ایک دوبارہ کاروبار پہ، نمبر 2 علماء صلحاء پہ، اور نمبر 3 حصہ اپنے گھر والوں پہ لگا لیتے۔ اگر تاجر بھی تجارت شروع کرتے، اب بتاؤ امام صاحب کی تقلید میں کریں گے، تجارت بھی چلے گی، گھر بھی چلے گا، اور علماء فقہا کے دین کا کام بھی ہوگا۔ ان کو چندے کی حاجت نہیں، کیونکہ آپ خود جو دینے کے لیے جائیں گے، وہ چندہ مانگنے کے لیے کیوں آئیں گے؟ یہ میرے امام کی تجارت ہے۔ ایک بڑی عورت امام صاحب کے پاس آئی، میں عرض کرتا ہوں ایک پہلو کو لوگ نا بہت وقت گزرتا ہے۔ امام صاحب کا بڑی آئی، اس کا ریشم موجود تھا، کہا یہ ریشم بیچنا ہے۔ امام صاحب نے کہا یہ مائی کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 100 درہم۔ فرمایا نہیں سستا ہے، تو نے سستی بات کی ہے، اس سے مہنگا ہے۔ کہا جی 200 درہم۔ فرمایا نہیں اور مہنگا ہے۔ وہ بیچنے والی کیا ہے 100 درہم، امام کہتے تو سستا بیچ رہی ہے، قیمت زیادہ ہے۔ اس نے کہا جی 200 درہم۔ فرمایا نہیں اب بھی سستا ہے۔ اس نے کہا جی 300 درہم۔ فرمایا نہیں اب بھی تو نے تھوڑی قیمت لگائی ہے۔ اس نے کہا جی 400۔ فرمایا اب بھی تھوڑی قیمت ہے۔ امام صاحب تو بڑھیا کہنے لگی آپ میرا مذاق فرماتے ہیں، میں تجارت کرنے میں خریدنے کے لیے نہیں بیچنے کے لیے آئی ہوں، اور آپ کہتے تو سستا بیچ رہی ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ پر میں تجھے دھوکہ دے نہیں دوں گا نا، تو ریشم دینے کے لیے آئی ہے، تو دیہاتی عورت ہے، تجھے نہیں پتہ اس کی قیمت زیادہ ہے، تو زیادہ قیمت والی میں کم قیمت میں تجھ سے کیسے لوں گا؟ تجھے سمجھ نہیں آنی۔ کسی مرد کو لے کر آ، ایک مرد آیا، اس سے پوچھا اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا جی 500 درہم۔ فرمایا اب قیمت ٹھیک لگی ہے، 500 لو اور ریشم بیچ کے چلی جاؤ۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا تاجر ملتا ہے کہ دیہات والے تاجروں کی قیمت بڑھاتا چلا جائے؟ تاجروں آپ غور کرو، میں اس لیے کہتا ہوں آپ دیکھو ہمارا امام کتنا بڑا تاجر تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی تجارت کا انداز کیسا تھا۔ تجارت کو دیکھے تب امام ابو حنیفہ بے مثال ہے۔ ہمارے صلحاء یہاں بیٹھے ہیں، مولانا جمیل صاحب بیٹھے ہیں، مولانا انوری صاحب ہوں گے یا دیگر حضرات یہاں پہ ہوں گے، آپ کے فیصل آباد میں خانقاہیں بھی ہیں۔ میں خانقاہوں والے سے کہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو، عشاء کی نماز کے وضو کی ہے، فجر کی نماز تک کھڑے ہیں۔ بتاؤ دنیا میں خانقاہ کا پیر کوئی نظر آتا ہے؟ اگر خانقاہ میں دیکھو ابو حنیفہ تب بھی بے مثال ہے۔ عبادت میں دیکھو مثال ہی نہیں ملتی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس قدر عبادات کے امور میں امام صاحب کس مقام پہ فائز تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آپ عقل دیکھیں کہ مسئلہ حل کیسے کرنا ہے، فیصلہ کیسے کرنا ہے، اور لوگوں کے درمیان کی وصالت کیسے کرانی ہے، امام صاحب تب بھی بے مثال ہے۔ ایک ایک واقعہ آپ پیش کرتے چلے جائیں اور آپ امام صاحب عقل پہ دھنگ رہ جائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ کیسے بتاتے اور کتنی دور کی بات کہہ دیتے، آپ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امام صاحب کیسی بات کہتے، ایک آدمی آیا اور امام صاحب سے اگر کہنے لگا حضرت ہم بہت پھنس گئے ہیں، میں اور میری بیوی بہت الجھن ہو گئی ہے، ہمیں اس الجھن سے نکالیں۔ امام صاحب فرمانے کی الجھن کیا ہے؟ اس نے کہا میری بیوی سے انبن ہوئی اور میں نے بیوی سے کہہ دیا اگر تو مجھ سے اب پہلے بات کرے گی، اب تو مجھ سے آج نہیں بولتی نا، تو مجھ سے بات کرے گی، اگر تیری بات کرنے سے پہلے میں نے تجھ سے بات کر لی نا تو تجھے 3 طلاق، تو ہی جب بات ہوگی تو ہی پہلے کرے گی، اگر میں نے پہلے کر لی تو پھر تجھے 3 طلاق۔ بیوی کہنے لگی یہ جو گھر میں جتنا مال موجود ہے نا، اگر میں نے پہلے کر لی وہ سارا مال صدقہ ہے۔ انہوں نے کہا جی امام صاحب کیا کریں، اگر یہ پہلے بولتی ہے تو مال صدقہ ہوتا ہے، اگر میں پہلے بولتا ہوں تو بیوی کو طلاق ہوتی ہے، میں پہلے بولا تو بیوی چلی گئی، یہ پہلے بولی تو مال چلا گیا، اب ہم کیا کریں؟ امام صاحب میں کوئی نہیں تو اس سے بات کر لے، طلاق بھی نہیں ہوگی، مال بھی نہیں جائے گا۔ اس نے کہا ہم کیسی بات کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں جو کہتا ہوں وہ بندہ امام سفیان ثوری کا رشتہ دار تھا، امام سفیان ثوری آئے، انہوں نے کہا ابو حنیفہ یار یہ کیا بات کرتے ہو، کیوں حرام کام کروانے لگے ہو؟ پر میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اب ذرا مسئلہ بیان کرو، ان کے سامنے بیان کرو۔ وہ بندہ کہنے لگا میں نے بیوی سے کہا اگر تیرے بات کرنے سے پہلے میں نے بات کی تجھے طلاق۔ بیوی کہتی ہے اگر میں نے پہلے بات کی سارا مال صدقہ، اب اگر میں بات کروں تو بیوی جاتی ہے، یہ بات کرے تو مال جاتا ہے۔ امام اور میں نہیں بات کر لے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سفیان ثوری کہنے لگے کیسے وجہ تو بتاؤ نا۔ امام سے فرمانے لگے جب اس نے کہا تھا اگر میں پہلے بات کروں تو تجھے طلاق، پہلے تجھے ہی بولنا پڑے گا، اس کے بعد بیوی بول پڑی تھی؟ کہا جی بول پڑی تھی۔ انہوں نے کہا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اگر میں پہلے بولوں تو میرا مال صدقہ۔ فرمایا دیکھو جب اس نے کہا تھا اگر پہلے میں نے کی طلاق تو بیوی تو بول پڑی ہے نا، اس کی قسم تو ختم ہوگی، اس کے بعد یہ بیوی نہ بولے یہ بولے۔ نہیں سمجھے بھائی؟ جب اس نے یہ کہا تھا اگر تیرے بولنے سے پہلے میں بولی تو طلاق، اس کے بعد کون بولی؟
बीवी बोली ना, और बीवी क्या कहती है, अगर तेरे बोलने से पहले मैं बोली तो फिर मेरा सारा माल सदका। फरमाया ये चुप हुआ, बीवी बोल पड़ी, अब तलाक तो नहीं होगी ना। अब इसके बाद अगर बीवी पहले बोले तो फिर माल सदका होगा ना। अब बीवी गुफ्तगू के बाद तो तू पहले बोला है तो तलाक भी नहीं है, माल सदका भी नहीं है, बीवी भी घर है, माल भी घर। अब देखो इमाम साहब बेगम, देखो एक बंदा आया कहने लगा हज मेरा बेटा बहुत तंग करता है। पर मैं क्या करता है, कहते इसकी शादी कर दो, माल भी खर्च कर दो, माल उठा देता है, कुछ दिनों बाद तलाक दे देता है, लड़की भी चली जाती है, माल भी चला जाता है। इमाम साहब बात है कोई बात नहीं है, इसका भी हल निकालते हैं। उन्होंने कहा क्या हल है? पर मैं इसको बाजार में ले जाओ, और दौर में लौड़ियों का दौर था। पर मैं इस बेटे से कहो जो लौड़ी तुझे सबसे ज्यादा पसंद होगी ना मैं वो खरीदूंगा, जो लौड़ी पसंद करे तो खरीद लेना। खरीद ली। उसके बाद कहा इसी लौड़ी की इस बेटे से शादी करा दे, शादी करा दो। उन्होंने कहा जी फिर? पर मैं देखो अब मिल्क तेरी है लौंडी और बेटी इसकी है, तो अगर ये तलाक देगा तो लौंडी भी घर में रहेगी, माल भी घर में रहेगा, ना बीवी जाएगी ना मार जाएगा, तो तू यूं कर ले। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा का मैंने कहा इल्म देखे तब भी खुदा की कसम में मिसाल है, उनकी आप फतवे देखे तब भी मिसाल है। अच्छा इमाम साहब के मुनाजरे देखे